الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، اس ہفتے ہم پھر آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام درس دین لے کر حاضر ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدعز اللہ علی کی انتہائی مایانہ تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے ایک موضوع لے کر اس کے متعلق شرعی احکامات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا موضوع چل رہا تھا۔ زکوٰۃ سے متعلق کچھ ضروری باتیں ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ آج انشاءاللہ زکوٰۃ کے نصاب کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ شرعی احکامات ہیں، جو شرعی وضاحتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ نصاب کا مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ جو ہے، ہم نے جیسے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ مالک نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، مرد ہو یا عورت۔ تو نصاب کا مالک ہونے سے مراد کیا ہے؟ نصاب کسے کہا ہے؟ کتنا مال جمع ہو جائے تو کہا جائے گا کہ نصاب ہے؟ یاد رکھیے کہ نصاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص یا عورت کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو۔ 7.5 تولے سونا الگ نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیہ یعنی چاندی جو ہے 52.5 تولے چاندی، اس چاندی کی مالیت کی رقم ہو کیش میں، پرائز بانڈ یا کسی بھی کرنسی کی صورت میں، ڈالرز ہیں، یو اے ای درہم ہیں، یورو ہے، کسی بھی کرنسی کی صورت میں ہو، تو اس کرنسی کی صورت میں کیش موجود ہے تو، اور وہ اس کی جو قیمت ہے وہ اس کی چاندی کے نصاب جو 52.5 تولہ چاندی ہے اس کی قیمت کے برابر پہنچتی ہو، یا پے آرڈر ہو، یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو، تو ان سب چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کا کیش کسی بھی کرنسی کی صورت میں ہو، مالیت اتنی ہو۔ مالیت سے مراد یہ ہے کہ جس کرنسی جہاں جس ملک میں رہتا ہے اس کرنسی میں جو کنورٹ کیا جائے اس کو، تو اس کی مالیت اتنی بنے۔ تو اسی طرح پرائز بانڈ یا کسی بھی کرنسی کی صورت، یا پھر پے آرڈر وغیرہ، یا پھر اس کے پاس مال تجارت ہو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی مقدار کے برابر، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر ہم نے گزشتہ درس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ نصاب اس کے پاس موجود ہو، اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ضرور سماعت کیجیے۔ حاجت اصلیہ سے مراد ضروریات زندگی کی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، شدید تنگی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، گزر اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین کے لیے کتابیں، پیشے سے متعلق اس کے اوزار، گاڑی وغیرہ، یہ ساری چیزیں، فریج، فرنیچر جو گھر میں ہوتے ہیں، برتن وغیرہ، گھریلو سامان، تو ان سب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ چیزیں ان سب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں پیش کی تھی کہ یہ بھی شرط ہے کہ جو مالک نصاب ہے ضروریات سے زائد قرض وغیرہ ہٹانے کے بعد اس کے پاس مال ہو اتنا جو نصاب کی جو بیان کیا آج اس کی مقدار کو پہنچے، اور پھر اس پر ایک سال بھی گزر جائے۔ تو سال گزرنے سے کیا مراد ہے؟ جس تاریخ پر آدمی نصاب کا مالک ہوا ہے، جب لوٹ کر وہی تاریخ آئے گی، وقت آنے پر اسی وقت سال مکمل ہو جائے گا، اسی وقت سال مکمل ہو جائے گا۔ بعض لوگ رمضان کے آنے سے پہلے، رمضان آنے کے بعد جو ہے نا، یعنی جیسے رمضان آ رہا ہوتا ہے تو اس زکوٰۃ کا حساب کتاب کرتے ہیں، تو یہ اپنی سہولت کے لیے ان کی، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اصل فرضیت جو ہے وہی ہے جو آپ کی خدمت میں گوش گزار کی۔ جب مالک نصاب ہوا تھا تو اسی وقت اگلے سال اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوران سال اگر زکوٰۃ میں کمی زکوٰۃ کا مال، یعنی دوران سال جو بھی نصاب کا مال اس کے پاس موجود تھا اس میں کمی بیشی ہوتی رہی تو کیا حکم ہے؟ تو پہلے ہم کمی کے متعلق بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال میں دوران سال اگر کچھ کمی واقع ہو جائے تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سال کی ابتدا میں نصاب جیسے اس کے پاس آیا، اس کے پاس جس وقت مال کے نصاب ہوا، نصاب کا مال تھا اس کے پاس، اور اگلے سال جب وقت آئے گا
یہی وقت دوبارہ اور اس کے یہ اب بھی مالک نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. مال کی کمی بیشی زکوٰۃ کی ادائیگی پر اثر انداز نہیں ہوگی. اب جس وقت سال کا اختتام ہوا، ایک سال مکمل ہوا، جتنا مال اس کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. لیکن اس میں اتنا ضرور ہے کہ مال دوران سال بالکل ہی ختم ہو گیا، اصلیتاً کلیتاً کچھ باقی ہی نہ بچا، بالکل مفلس و قلاش ہو گیا نصاب کے معاملے میں، کہ زکوٰۃ کا کہ نصاب نام کو نہ رہا. مفلس و قلاش ہونے سے متعلق یہ ہے کہ بالکل نہیں، نصاب اس کے پاس بالکل نہ رہا. تو اب ایسی صورت میں سال کی گنتی ختم ہو گئی کہ اب نصاب ہی ہلاک ہو گیا اس کا، اب نصاب کا مالک ہی نہیں رہا یہ. تو اب جب دوبارہ مال آئے گا تو اس سے پھر سال کی ابتدا شمار کی جائے گی. مثال کے طور پر محرم کے مہینے میں اس کے پاس نصاب کا مال موجود تھا، سفر میں اس کا نصاب ختم ہو گیا سفر کے مہینے میں، تو اب یہ مالک نصاب نہ رہا، تو اب سال ہی کی گنتی اب محرم سے شمار نہیں کی جائے گی کیونکہ مال ہی موجود نہ رہا جس پر سال شمار کرنا تھا. لیکن ربیع الاول میں اس کے پاس پھر مال آ گیا، تو اب مال آنے کے بعد اب جس تاریخ کو ربیع الاول کی اس کے پاس مال آیا اس تاریخ سے اس کے مال کا حساب دوبارہ سال کا حساب شروع کیا جائے گا اس مال کے اوپر. تو یہ نصاب کے کم ہونے کی صورت میں کیا شرعی حکم ہے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. جو شخص مالک نصاب ہے اگر درمیان سال میں کچھ اور مزید مال اس کے پاس آ گیا تو اب کیا کرے گا؟ کیونکہ اب جب مزید مال آیا، مثال کے طور پر 4 مہینے گزرے تھے، مزید مال آ گیا، تو پہلے اس کے پاس جو مال تھا اس مقدار کے اوپر تو سال گزر رہا ہے، لیکن جو اضافی آ رہا ہے اس کے اوپر سال تو نہیں گزر رہا. تو اب کیا کریں گے، اس کا حساب کس طرح کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے گا کہ جو مزید مال آیا وہ اسی جنس سے ہو، یعنی پہلے بھی پیسے تھے اس کے پاس، صاحب نصاب ہو گیا، پیسوں کے اوپر زکوٰۃ کا سال شروع ہو گیا، اب مزید پیسے آ گئے، مزید رقم اس کے پاس آ گئی، تو یہ جو زیادتی ہے یا کمی ہونے سے سال پر گویا کہ ہم مانیں گے گویا کہ سال کی ابتدا سے ہی یہ مال موجود تھا، ابتدا سے ہی لاحق کیا جائے گا، ابتدا سے ہی یہ نئے آنے والے اسی جنس کے مال کا علیحدہ سال شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ابتدائی سال جو شروع پہلے سے ہو چکا ہے مال پر اسی سے اس کو ملایا جائے گا. اور پھر اس کے بعد مزید یہ کہ اسی طرح یوں ہی نہیں صرف اپنے سال کے بلکہ سال کے اختتام سے اگر ایک لمحے پہلے بھی اس کے پاس مال آ گیا، پہلے سے مال موجود تھا، نصاب چلا رہا ہے، مزید زیادہ مال جو آیا وہ آخری لمحے میں آیا، سال ختم ہونے سے پہلے اس کے پاس آ گیا، تو اب اس کے اوپر ہم گویا کہ اس کے جو اب اختتامی وقت پر چونکہ مال آ گیا ہے، زیادہ آ گیا ہے، اب اختتام پر جتنا مال موجود ہے اس پورے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یہ بہت توجہ کے ساتھ سماعت کرنے والی بات ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور اگر آنے والا اسی طرح یوں ہی وہ مال اب وہ کسی طرح بھی آئے، بھلے مال سے مزید مال بنایا، مزید مال کمایا، اضافہ ہو گیا، میراث کسی وراثت اس کو ملی، مزید مال میں اضافہ ہو گیا اسی جنس کے مال میں، تحفہ کسی نے دیا یا کسی بھی جائز طریقے سے حاصل ہوا ہو، تو اس صورت میں سال وہی چل رہا ہے، جو اضافی رقم ہے اس کا سال علیحدہ شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی سال میں اس کو شامل کیا جائے گا. لیکن اگر کسی دوسری جنس کا مال ہے، اس کے پاس روپے پیسہ تھا، اب اونٹ آ گئے یا اونٹ تھیں اب مزید بکریاں بھی آ گئی، اونٹ کا نصاب الگ ہے، گائے کا نصاب الگ ہے، جانوروں کا جو پالتو جانور ہوتے ہیں ان کا نصاب الگ ہے، تو اونٹ تھے اب بکریاں بھی آ گئیں، تو اب بکریاں اونٹ میں لاحق نہیں کی جا سکتی، ایک جنس نہیں ہے، تو لہٰذا اونٹ کا نصاب جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. بکریاں جس وقت آئیں نصاب کے مقدار کے برابر، تو جس وقت آئیں اسی وقت سے بکریوں کا نصاب کا سال بالکل علیحدہ سے شروع کیا جائے گا. تو یہ ضروری کچھ باتیں تھیں. یوں سونا چاندی، یہ توجہ کے ساتھ ایک بات ضرور سماعت فرمائیے، سونا چاندی، کرنسی نوٹ، پرائز بانڈ، پے آرڈر وغیرہ اور مال تجارت، یہ سب ایک جنس شمار ہوں گے، سب ایک جنس شمار ہوں گے، اور ان میں جو چیز نئی آئے گی وہ پہلی ہی میں شمار ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ مال تجارت نیا آ رہا ہے تو اس کے لیے الگ سال شمار کیا جائے اور رقم میں نہ ملایا جائے اس کو. مال تجارت، پرائز بانڈ ہو، یہ سب رقم کی ہی جنس سے ایک ہی جنس میں شمار کیے جائیں گے، اور ان کا جو نصاب ہے
وہ سال پورا ایک ہی شمار کیا جائے گا، علیحدہ علیحدہ اس کو علیحدہ علیحدہ دن شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صدق دل سے، سچائی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہم انشاءاللہ اگلے درس میں زکوٰۃ اور اس کے نصاب کے متعلق، ایک ہی جنس کے مختلف اموال ہوں تو ان کو کس طرح ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، زیورات کی زکوٰۃ، کون کون سے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، ان کی تھوڑی تفصیل بیان کی جائے گی، مال تجارت کیا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح دیگر کچھ شرعی احکامات جو ہیں وہ ضرور آپ کی خدمت میں گوش گزار کیے جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔